الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له الا من عذر رواہ دارقطنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اذان سنے اور پھر اسے بلا عذر قبول نہ کرے تو اس کی نماز نہیں۔ یعنی جو بندہ اذان کی آواز سنے اور مسجد میں حاضر ہو کے نماز نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہے۔ گھر میں پڑھ لے، دفتر میں پڑھ لے، ان لوگوں کے کانوں میں آوازیں پڑ رہی ہیں لیکن یہ لوگ مسجد میں نہیں آ رہے، تو یہ سخت گناہ گار ہو رہے ہیں، سخت گناہ گار ہو رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک صحیح ہے کہ ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہے، جو اذان تو ان کے کانوں میں پڑ رہی ہے لیکن مسجد میں نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پیدل 3 میل تک چل کے جا کے مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ 3 میل تک پیدل چل کے جانا صرف نماز کے لیے، پھر پیدل واپس آنا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ترا امتیاز ہے۔ ایک صورت میں مسجد میں نہیں جائیں گے، جب کسی مرزائی کی مسجد ساتھ ہو، چکڑالوی کی ہو، مرزائیوں کی ہو، کیونکہ مرزائی مسلمان نہیں ہیں، ان کی مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے مطابق بھی اور آئین پاکستان کے مطابق بھی۔ قرآن کہتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ قرآن نے کہا یہ جو منافقوں نے مسجد ضرار بنائی ہے نا جی محبوب، یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو اڈا ہے مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کا، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنے کا۔ حضرت جی مرزائی ہو وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتا مسلمان کا، چکڑالوی ہو، بد مذہب بد عقیدہ شخص ہو، وہ سوائے آپ کو برباد کرنے کے، آپ کا پیسہ لوٹنے کے کچھ اور دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ وعن عبداللہ ابن ام مکتوم قال یا رسول اللہ ان المدینۃ کثیرۃ حوام والسباع وانا ضریر البصر فهل تجد لی من رخصۃ؟ قال هل تسمع حی علی الصلاة حی علی الفلاح؟ قال نعم قال فحی ہلا ولم یرخص۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم سے، انہوں نے عرض کیا، یہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مدینے میں بہت سارے کیڑے اور درندے ہیں۔ یہ جب حضور تشریف لے کے گئے تھے مدینہ، اس وقت بھیڑیوں سے، درندوں سے، بچھوؤں سے، سانپوں سے، وہ اس وقت بیماریوں کا گھر تھا مدینہ۔ اس وقت تو مدینہ نہیں تھا نا جی، اس وقت تو بیماریوں کا گھر تھا، یثرب کہلاتا تھا اس وقت۔ وہاں پہ بابلے، کتے، بھیڑیے، سانپ، بچھو، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مدینہ بہت کیڑوں اور درندوں والا ہے، میں نابینا ہوں، تو کیا آپ میرے لیے اجازت پاتے ہیں؟ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ حضور نے فرمایا کہ هل تسمع حی علی الصلاۃ، کیا تم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا آؤ، اور انہیں اجازت نہیں دی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد کے قرب و جوار میں جہاں تک آواز جا رہی ہے اذان کی، وہاں پہ اگر کوئی نابینا شخص بھی ہے تو اس کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ تو گھر میں نماز پڑھ، اس کے لیے بھی واجب ہے کہ مسجد میں آ کے حاضری دے، مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ یہ ابو داؤد شریف کی اور نسائی شریف کی حدیث پاک۔ میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے مدینہ سوائے بیماریوں، مصیبتوں، بلاؤں اور آفتوں کے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا،
لیکن جب میرے سونے کریم آقا جی کے قدمان مبارک لگے اور وہ کائنات کی سب سے خوبصورت اور عظیم ہستی وہاں جلوہ گر ہوئیں، تو پھر فرماتے ہیں کہ تربتہ ارضنا یشفی سقینا، کہ سقیمنا، کہتے ہیں جی کہ پھر اس کی مٹی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شفا بنا دی۔ یہ حضور کی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آمد کی، میں کہتا ہوں جی کائنات میں آج تو آپ کی سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ جو سانس ہے، یہ سانس ہے، اس سانس سے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر تمہارے گندے بدبودار جسموں کی سانس سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں تو میرے سونے نبی کی سانس سے وہاں کی بیماریاں دور بھی ہو سکتی ہیں۔ حضور میں جن ہواؤں فضاؤں میں سانس لیا ہے نا جی، وہ ہوائیں فضائیں بھی برکت والی ہو گئیں، وہ ہوائیں فضائیں بھی شفا والی ہو گئیں۔ اب یہاں سے اور بات پتہ چلی کہ پھر اس کے بعد حضور کی آمد کے بعد وہ سارے موذی جانور، کتے، بھیڑیے، سانپ وغیرہ وہاں سے چلے گئے۔ البتہ کچھ 60-70 سال پہلے تک بچھو وغیرہ وہاں پہ موجود تھے، لیکن اب الحمدللہ کہ وہ وہاں کا اتنا صاف ستھرا اور بہترین نظام ہے جی کہ وہاں پر تو کسی کیڑی کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، اور 24 گھنٹے وہ صفائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو مدینہ تھا وہ پورا تو مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے، تو وہاں پہ تو ایک قطرہ بھی جو ہے کسی قسم کا گندگی اور غلاظت وغیرہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ام مکتوم کون تھے جی؟ نابینا صحابی تھے۔ یہ نابینا صحابی کو کیا کہا گیا؟ اس وقت جس وقت بھیڑیے تھے، درندے تھے، سانپ تھے، بچھو تھے، حضور نے فرمایا نہیں، تو نے بھی مسجد کے قرب کی وجہ سے تیرے اوپر لازم ہے کہ تو ایک نابینا صحابی کے لیے حضور اتنا سختی سے آرڈر فرما رہے ہیں، تو جو مسجد کے آس پڑوس میں رہتے ہیں، جن کی دکانیں ہیں، ہاں جی، وہ دکان پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ کس لیے بیٹھا ہے کہ کہیں گاہک نہ چلا جائے۔ یہی نظریہ ہوتا ہے نا جی کہ گاہک نہ چلا جائے، ہم نماز پڑھنے چلے جائیں گے تو پیچھے سے مجھے یہ بتائیں گاہک بھیجنے والا کون ہے؟ گاہک تو اللہ نے بھیجنا ہے نا، اور اگر تیرے نصیب میں رزق ہے نا بھائی، تو گھر جا کے سو بھی جائے گا نا تو تجھے اٹھا کے اللہ تعالیٰ فرما دے گا، یہ تیرے حصے کا ہے، چل پہنچ۔ تو نماز کی وجہ سے جو ہے نا جی وہ رزق کم نہیں ہوگا، نماز کی وجہ سے رزق میں اضافہ ضرور ہوگا۔ تو یہ تمام کے تمام وہ ساتھی جو مسجدوں کے قریب رہتے ہیں، جن کے کانوں میں آوازیں پڑ رہی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جناب چل کے مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، ورنہ اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق ان کو عذر بھی کوئی نہیں، تکلیف بھی کوئی نہیں، ہاں جی، اور وہ نماز گھر میں ایویں پڑھ رہے ہیں تو پھر ان کی نماز کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی تعریف ہے، توفیق عطا